بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں آپ کا میزبان نواب صابر اور ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ جو ہمارے ساتھ اس وقت سرزمین کربلا معلیٰ سے ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں راہ حق کا 36واں ایپیسوڈ جو کہ آج ماہ مبارک رمضان کی 19ویں تاریخ ہے، ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. ناظرین کرام 18 رمضان میں جو ہماری گفتگو تھی، کچھ ناظرین کے سوالات تھے جس کے آغا نے جواب دیے. راہ حق جس کا عنوان دعا اور توبہ ہے، 1 رمضان سے لے کر اور 30 رمضان تک آپ کی خدمت میں یہ جاری و ساری رہے گا. براہ راست ٹائم ٹیم کینیڈا کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جا رہا ہے جو ہمارا مخصوصی پروگرام ہے. ناظرین کرام آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیجیے. ہمارا ٹائم ٹی وی کینیڈا پر آپ ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی بھیج سکتے ہیں، فیس بک پر بھی بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کو موبائل پہ بھیجنا ہے تو آپ موبائل پہ بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارا نمبر آپ کو 7869597865 آپ اس پر واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ واٹس ایپ کالنگ بھی کر سکتے ہیں تو ہم واٹس ایپ کالنگ پر بھی آپ کو آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ جواب دیں گے. آئیے ناظرین، آج کی گفتگو کے لیے ہم چلتے ہیں مولانا کے طرف اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا ہم ماہ مبارک رمضان کی جو گفتگو ہے آج پھر الحمدللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا خداوند عالم کی جانب سے یہ ذکر کریں، اور ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند عالم میں خداوند عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہتر سے بہتر کر کے قبول فرمائے. آج 19ویں رمضان ہے. آغا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس راہ حق جو اس کا عنوان دعا اور توبہ ہے، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. ہم عظمت آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. اما بعد، سألت ابا جعفر عن قول اللہ عز وجل فما استکانوا لربهم وما يتضرعون فقال الاستکانة هي الخضوع والتضرع هو رفع اليدين وتضرع بهما. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو دعا اور توبہ کے عنوان سے مسلسل ہو رہی ہے، اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں دعا کے عنوان پر متعدد باتیں بیان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح بیان کرتے رہیں گے. ہماری گفتگو چل رہی تھی آداب و شرائط دعا. دعا کے آداب میں ہم نے جو بیان کیا تھا وہ معرفت الہی، ہم نے جو بیان کیا تھا وہ حسن ظن رکھنا پروردگار عالم کے اوپر، اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت کا طاری کر لینا، اپنی گناہوں کا اقرار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کا محتاج اور فقیر جاننا. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتی ہے، اور جو بھی دعا بندہ کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے. آج آپ کی خدمت میں جو شرائط دعا ہے وہ ہے رقت قلب. اس سے پہلے بھی ہم نے اس سلسلے میں ایک مختصر سی روشنی ڈالی تھی اس حوالے سے. آج اسے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رقت قلب کا ہونا بہت ضروری ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس آیت کے بارے میں فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، وہ اپنی سرکشی اور گمراہی پر اڑے رہیں گے. فقال الاستکانۃ هی الخضوع والتضرع
وهو رفع اليدين والتضرع بهما. امام فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے، یعنی ان کے اندر کوئی خضوع و خشوع نہیں آ سکتا. اور کیا ہے، وہ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، ان کے اندر تضرع قلب نہیں آ سکتا. تو پوچھا گیا امام سے، فقال الاستکانۃ ہی الخضوع والخشوع، استکانہ کہتے ہیں خضوع اور خشوع کو. اور پھر اس کے بعد کہا امام نے، ہوا رفع الیدین والتضرع بہما. رقت کسے کہا جاتا ہے؟ یہ جو رقت آتی ہے، خضوع و خشوع جو انسان پر طاری ہو. امام نے اس حدیث میں کہا کہ ہاتھوں کو بلند کرنا اور دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ تضرع کا سبب ہے. غور کریں امام کے اس قول پر ناظرین کرام. استکانت سے مراد خضوع اور تضرع سے مراد یعنی رقت قلب اور تضرع سے مراد کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کرنا تضرع کہلاتا ہے. یہ حدیث کے مطابق دونوں ہاتھوں کو. سوال اکثر و بیشتر افراد سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کیوں مانگے؟ اکثر و بیشتر کہتے ہیں لوگ. بعض افراد کہتے ہیں اس لیے آسمان کی طرف بلند ہونا چاہیے، دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرنا چاہیے کیونکہ اللہ بلند و بالا ہے، اس لیے ہمیں کیا اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرنا چاہیے. یہی سوال امام علی رضا علیہ السلام سے کسی نے کیا. کہتے ہیں کہ ما بعلکم اذا دعوتم رفعتم ایدیکم الی السماء، کیا وجہ ہے کہ آپ دعا کرتے وقت اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے بندوں کو عبادت کے کئی طریقے سکھائے ہیں، اور ہر طریقے سے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے اور اسے آنا چاہیے. جو بھی طریقہ پروردگار عالم نے سکھایا ہے، مثلا نماز رب کی بارگاہ میں آنے کا ایک طریقہ ہے، دعا رب کی بارگاہ میں آنے کا ایک طریقہ ہے، آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں آنے کا ایک طریقہ ہے. یہ سارے طریقے پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور کے لیے ہیں. امام نے کہا کہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے متعدد طریقے بیان کیے ہیں، بتلائے ہیں، اور اس نے اپنے مخلوق کو دعا، تضرع اور طلب دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے خضوع و خشوع کے عالم میں دعا کرنے کی تعلیم دی ہے. جب انسان اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک رقت طاری ہوتی ہے. وہ رقت کیا ہے؟ جب رقت طاری ہوتی ہے تو یہی رقت رحمت الہی سے قریب کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی رقت کیا ہے؟ رحمت الہی کو بڑھا دیتی ہے. آپ کہیں گے عبودیت اور خشوع و خضوع کی علامت کیا ہے؟ رقت کا طاری ہونا. اب آپ اندازہ لگائیے، مولائے متقیان جب نماز پڑھتے تھے، جب دعا کرتے تھے، آپ پر اتنی رقت طاری ہوتی تھی کہ امام کا بدن لرزنے لگتا تھا. امام کیا ہے؟ بدن، جیسا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے دربار میں ایک شخص نے مولا کی توصیف کی اور کہا کہ وہ محراب عبادت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کا بدن کانپتا چلا جاتا ہے اور کہتے چلے جاتے، یا دنیا الیک عنی، اے دنیا مجھ سے دور چلی جا، دور چلی جا. قد طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دیا ہے، جس کے بعد رجوع کی کوئی امید نہیں بچتی، گنجائش ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں رجوع کی 3 طلاق کے بعد. خوف خدا سے یہ سب مولا متقین بے شک بے شک.
पूरी दुआ मौजूद है मौला की, दुआ कुमैल जो इमाम ने तालीम फरमाई, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन है और दीगर मुनाजात मौजूद है। आप उसके लहजे को देखिए। आप मतलब दुआ कुमैल का वो फिक्रा कि ए परवरदिगार, क्या ये हो सकता है कि ये मुमकिन है कि तू मेरे और अपने दोस्तों के दरमियान जुदाई डाल दे। ए परवरदिगार, मैं बर्दाश्त तो कर सकता हूं इस चीज को कि तू मेरे और अपने दोस्तों के दरमियान जुदाई डाल दे, मैं बर्दाश्त तो कर सकता हूं, लेकिन तेरी रहमत का बदलना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जुमले देखें इमाम, तेरी नजर करामत का बदलना ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौला मुत्तकियान के मौला के ये जुमले हैं। इमाम का वो फिक्रा आपको याद है, इलाही कफा बेरब्बी, ए परवरदिगार मेरे फख्र के लिए काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी इबादत करता। अब इससे बड़ी क्या हो सकती है। बहरहाल हमारा मौजू दूसरी तरफ चला जाएगा। तो जब आसमान की तरफ हाथ बुलंद करता है तो रिक्कत तारी होती है, और जब रिक्कत तारी होती है तो दुआ करना चाहिए। जैसा कि इमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिमू अद्दुआ इंद रिक्कते फ़इन्नहा रहमा। रिक्कत तारी होने के वक्त को अपने लिए गनीमत समझो, इसलिए कि ये रहमत है, ये रहमत है। अब इसके बाद देखें, कहते हैं कि जब तुम में से किसी एक पर रिक्कत तारी हो जाए तो उसे दुआ करना चाहिए। मैंने जो अभी बात कही है उसकी दलील पर अपना दलील पेश कर रहा हूं कि जब आदमी इंसान दुआओं के हाथों को बुलंद करता है तो उस पर रिक्कत तारी होती है। उसकी दलील में यह हदीस पेश कर रहा हूं कि तुम में से हर एक पर रिक्कत तारी हो जाए तो उसे दुआ करना चाहिए, इसलिए कि जब तक दिल में इखलास ना हो उस वक्त तक रिक्कत तारी ही नहीं हो सकती। जब दिल में इखलास होता है तो रिक्कत तारी होती है। और उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोग कैसे पहचाने कि हम पर रिक्कत तारी है। इमाम ने कहा, इज़ा इक़शअर्रा जिल्दका व दमअत ऐनाक, जब तुम्हारी जिल्द के रोंगटे खड़े हो जाएं और जब तुम्हारी आंखें गिरिया करने लगे तो समझ जाना कि रिक्कत तारी हो। बेशक बेशक। और ये नामुमकिन है इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त ना आए कि जब क्या है कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हो, उसके रोंगटे खड़े ना हो। दो तीन फिक्रे इंसान अगर दोहरा लेना तो वाकईन रिक्कत आ जाती है। जैसे ए परवरदिगार, तेरे अलावा कोई है ही नहीं जो हमारी मुसीबतों को दूर कर सके। देखें आप, फिर एहसास करें अपने अंदर कितनी तब्दीली आती है। तो इमाम ने कहा कि जब तुम्हारी जिल्द के रोंगटे खड़े हो जाएं और तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाएं तो इस हालत को गनीमत समझो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी हाजतें पूरी होने वाली है और तुम्हें चाहिए कि ऐसी हालत में दुआ करो। एक शख्स ने इमाम से सवाल किया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, कहता है कि मौला मैं दुआ करता हूं, रोना चाहता हूं लेकिन रोना नहीं आता। ए मौला, लेकिन जैसे ही मैं अपने गुज़िश्ता रिश्तेदारों का, यानी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको याद करता हूं, मुझे रोना आता है। तो इमाम ने कहा बहुत उम्दा। इमाम ने कहा बहुत उम्दा। तुम क्या है कि तुम क्या है, इमाम ने कहा कि इमाम ने फरमाया तुम उनको याद करो और जब रिक्कत पैदा हो जाए तो अपनी दुआ अपने परवरदिगार के बारगाह में रख दो। अब बहुत से अफराद एक एतराज करते हैं, वो कहते हैं कि मौलाना दुआ कुमैल आप लोग पढ़ते हैं, उसमें मसाइब पढ़ने लगते हैं, फला दुआ पढ़ते हैं उसमें मसाइब पढ़ने लगते हैं, मौलाना दुआओं में मसाइब मत कहने वाले कह चुके हैं। इमाम ने ये कहा कि जब तुम क्या है अपने रिश्तेदारों को याद करो, अगर रोना आ जाए तो समझ लेना कि रिक्कत तारी हो रही है। तो अगर इमाम हुसैन के मसाइब दुआ के वक्त पढ़ा जाए तो कैसी रिक्कत तारी होगी, और वाकईन वो दुआ बारगाह इलाही में काबिल कबूल भी होगी। अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि दुआ के वक्त अपने कुलूब में रिक्कत पैदा करे और उसे पहचाने
کہ کب رقت طاری ہوتی ہے، جب بھی آنکھوں سے آنسو نکلے، جب بھی کیا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو یہ سمجھ لے کہ اس کے اندر رقت طاری ہو رہی ہے، امام کا مصائب پڑھا جاتا ہے، اس وقت آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اس وقت کیا رونگٹے واقعی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ وقت بھی ہمارے لیے غنیمت ہے دعا کے لیے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت بھی دعا کریں، اور جو بھی وقت ایسا آئے تو اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور اس وقت کیا ہم دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ وجد الاسلام علی جناب قبلہ تعالیٰ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ کا میزبان نواب صادر آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام، خدا حافظ.